بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم کلاس 11th آرٹس عربک کا الدرس الحادی عشر یعنی 11واں سبق، جس میں اس کا عنوان ہے الضمیر یعنی اسم الضمیر، جس کو ہم نے کل پڑھا تھا یہ اسم الضمیر کو۔ تو اسم الضمیر کی آج ہم پہچان کریں گے کہ ضمیر جو ہے کون کون سی ہے اور کتنی ہیں، اور ان کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیج نمبر 37 پر آپ آ جائیں گے اور اپنی کتاب میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس الضمائر المنفصلہ، وہ ضمیر جو الگ استعمال ہوتی ہے، کسی اسم کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہے، یا کسی فعل کے ساتھ مل کر نہیں آتی ہے۔ تو الضمائر المنفصلہ مطلب الگ استعمال ہونے والی ضمیر، جیسے ہمارے پاس ہے، یہ سب وہی ضمیریں ہیں جو ہم نے کل پرسوں اپنے جو ہے پہلے سبق میں ہم پڑھے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس، دیکھیے ہمارے پاس جو ہے 3 قسم کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے ضمیر غائب، ایک ہوتی ہے ضمیر مخاطب، ایک ہوتی ہے ضمیر متکلم۔ غائب ہو گیا تھرڈ پرسن کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہے ہی، ہز اور شی اور ہر، یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دوسرے ضمیریں وہ ہیں جو مخاطب، جو آپ کے سامنے ہو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کو آپ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، جیسے یو، یور استعمال ہوتا ہے انگلش میں، تو ایسے ہی عربک میں بھی جو ہے اس کو یو اور یور کو ضمیر مخاطب کہتے ہیں۔ تو ضمیر مخاطب کی بھی یہاں پر پہچان ہمیں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے انگلش میں جیسے فرسٹ پرسن آتا ہے، جیسے آئی ہے نا، اور می، اور کیا ہے وی، آئی اور وی۔ تو اس طرح سے ان ضمائر کو جو فرسٹ پرسن ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، تو ان کو ہم یہاں پر ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس 3 قسم کے ضمیریں ہیں: ضمیر غائب، ٹھیک، ضمیر مخاطب اور ضمیر متکلم۔ سب سے پہلے ہم ضمیر غائب کو پڑھتے ہیں۔ ضمیر غائب جیسے ہم نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو تھرڈ پرسن ہوگا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس واحد کے لیے، مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا، ایسے ہوا رجل، یہاں بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہوتا ہے استعمال، اور ایک کے لیے ہوتا ہے استعمال۔ جیسے ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ دیکھیے یہ ہوا کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور غائب ہے۔ واحد مطلب یہ ہوا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے، اس بندے کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہم سے غائب ہے۔ تو واحد، مذکر اور غائب کون سا ضمیر ہے؟ ہوا۔ اس کے بعد تثنیہ یعنی 2 کے لیے ہما، رجلان، یہ ہو گئے 2 آدمی، یعنی ہما 2 آدمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہما مسلمان، وہ 2 مسلمان ہیں، تو یہ تثنیہ ہے، یہ ہما کیا ہے، ایک تو یہ تثنیہ ہے اور دوسرا یہ مذکر ہے اور پھر یہ غائب ہے۔ اس کے بعد ہے ہم رجال، رجال ہو گئے بہت سارے مرد، یعنی ہم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم مسلمون، جیسے ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ تو یہ ہم کیا ہے، یہ تو ایک جمع ہے اور یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور غائب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس طرح سے ہم ہوا کو کہیں گے واحد، مذکر، غائب، ہما کو کہیں گے تثنیہ، مذکر اور غائب، ہم کو کہیں گے جمع، مذکر اور غائب۔ تو جس طرح سے مذکر کے لیے غائب کے 3 ضمیریں آئی، اسی طرح سے مؤنث کے لیے بھی، فیمیل کے لیے بھی غائب کی 3 ضمیریں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہیا، امرأۃ مانے ایک عورت، تو ہیا استعمال ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، جیسے ہیا مسلمۃ، وہ ایک مسلمان عورت ہے۔ تو یہ ہیا کیا ہے، ایک تو یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے،
ہوا مذکر تھا اور ہیا مؤنث ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہے ہما امرأتان یعنی دو عورتوں کے لیے آتا ہے، جیسے ہما مسلمتان وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، تو یہ ہما کیا ہے، یہ تثنیہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث ہے اور غائب ہے۔ پھر ہیا ہما کے بعد ہن استعمال ہوتا ہے، نساء مانے بہت ساری عورتیں، تو ہن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہن مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، تو جمع مؤنث غائب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، ہن جمع ہے اور مؤنث ہے اور غائب ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ضمائر ہیں وہ ہے سیکنڈ پرسن کے لیے، جیسے یو اور یور، جیسے انت یا رجل ایک آدمی کے لیے آتا ہے، یعنی اے آدمی، یا رجل مطلب اے آدمی، یعنی انت آتا ہے اس آدمی کے لیے جو مخاطب ہو، جو آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے۔ تو انت مسلمن تم ایک مسلمان ہو، تو یہ انت کیا ہے، واحد ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مخاطب کے لیے۔ دیکھیے اوپر جو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن یہ سب غائب کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ ایک مرد، وہ دو، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ دو، وہ سب ہیں، لیکن انت غائب کے لیے نہیں ہے، انت آتا ہے مخاطب کے لیے اور مذکر کے لیے اور واحد کے لیے۔ پھر ہے تثنیہ کے لیے آتا ہے انتما یا رجلان اے دو آدمیو، انتما مسلمان تم دو مسلمان ہو، یہ تثنیہ ہے، مذکر ہے اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انتم، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتم یا رجال، رجال مانے بہت سارے آدمی، اے لوگو، جیسے انتم مسلمون اے تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون تم سب مسلمان ہو، یہ جمع ہے، مذکر ہے اور مخاطب ہے۔ پھر مؤنث کے لیے بھی مخاطب کے 3 ضمیریں آتی ہیں۔ نمبر 1 یا امرأتن اے ایک عورت، اس کے لیے آتی ہے انت، جسے ہم نے کل پڑھا تھا، مذکر کے لیے آتا ہے انت، مؤنث کے لیے آتا ہے انت، تو انت یا امرأت انت مسلمتن تم مسلمان ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں انت طالبتن تم ایک طالبہ ہو، یہ انت جو ہے واحد ہے، مؤنث ہے اور مخاطب ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہے انتما، یہ انتما یمرأتان اے دو عورتوں، انتما مسلمتان تم دو مسلمان عورتیں ہو، تو یہ انتما جو ہے تثنیہ ہے اور مؤنث ہے اور مخاطب ہے۔ اس کے بعد جمع ہے انتن یا نساء، انتن یا نساء کا مطلب یہ انتن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انتن مسلمات تم سب عورتیں مسلمان ہو، ہے نا، تو یہ جمع مؤنث اور مخاطب کے لیے۔ اس طرح سے مخاطب کے ہمارے پاس 6 ضمیریں آ گئی، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ مذکر کے لیے انت انتما انتم، مؤنث کے لیے انت انتما انتن۔ اب فرسٹ پرسن یعنی آئی اور وی کے لیے جو میں اور ہم یا میرا اور ہمارا، اس کے لیے جو ہے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کو ہم ضمیر متکلم کہتے ہیں، متکلم کہتے ہیں جو خود بات کرنے والا ہو۔ تو یہاں پر ہے سب سے پہلے انا، ایک آدمی کے لیے، جیسے انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں، انا طالبن میں ایک طالب علم ہوں، انا طالبتن میں ایک طالبہ ہوں، تو یہ انا واحد مذکر متکلم، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحن رجلان 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نحن مسلمان ہم 2 مسلمان ہیں، یہ تثنیہ ہے، مذکر ہے، متکلم ہے۔ پھر یہی نحن ہے، یہ رجال جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، جمع ہے، مذکر ہے اور متکلم ہے۔ تو نحن اور نحن یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے ہے پھر انا امرأتن ایک عورت کے لیے، جیسے انا مسلمتن میں ایک مسلمان عورت ہوں، یہ واحد ہے، مؤنث ہے، متکلم ہے۔ تو یہ انا جو ہے اوپر بھی واحد مذکر کے لیے انا آیا تھا اور واحد مؤنث کے لیے بھی انا آتا ہے، گویا کہ انا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ مذکر بھی کہے گا انا طالبن میں ایک طالب علم ہوں، مؤنث بھی کہے گی انا طالبتن میں ایک طالبہ ہوں، ٹھیک۔
اسی طرح سے پھر ہے تثنیہ، نحن امرأتان، ہم دو عورتیں، دو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نحن، جیسے نحن مسلمتان ہے نا، ہم دو مسلمان عورتیں ہیں، تثنیہ مؤنث مخاطب۔ اس کے بعد پھر نحن نساء جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نحن مسلمات، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں، تو یہ جمع مؤنث متکلم، جمع کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے اور متکلم کے لیے۔ تو اس طرح سے نحن کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نحن تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے، مؤنث کے لیے بھی آیا اور تثنیہ جمع مذکر کے لیے بھی آیا ہے۔ تو اس طرح سے متکلم میں اگر آپ دیکھیں گے تو کل ہمارے پاس دو ضمیریں ہیں، ایک انا جو مذکر مؤنث واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک نحن جو مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس کل جو ہمارے پاس ضمیریں آ گئی وہ غائب کے 6، ٹھیک، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، یہ غائب کے لیے آ گئی، ٹھیک ہے، یہ ہے نا یہاں پر واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، اس طرح سے یہ 6 آ گئے، تو 6 ضمیریں آ گئی غائب کے لیے۔ پھر 6 ضمیریں آ گئی مخاطب کے لیے، جیسے انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ 6 آ گئی مذکر کے لیے، مخاطب کے لیے۔ اس کے بعد پھر 6 ہیں، وہ 6 ہیں متکلم کے لیے، جیسے انا، نحن، نحن، انا، نحن، اور دوسرا نحن دوسرے پیج پر ہے یہاں پر نحن۔ لیکن یہ متکلم کے جو 6 ہیں، انا، نحن، نحن، انا، نحن، نحن، یہ اصل میں 2 ہی ہیں، ایک انا، ایک نحن۔ انا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر واحد مؤنث کے لیے، نحن استعمال ہوتا ہے تثنیہ مذکر جمع مذکر تثنیہ مؤنث جمع مؤنث 4 کے لیے۔ تو اس لیے اس طرح سے متکلم کے ہمارے پاس 6 صیغوں کے بجائے، 6 ضمیروں کے بجائے صرف 2 ضمیریں ہیں، انا ہوتا ہے 2 جگہ پر استعمال، نحن ہوتا ہے 4 جگہ پر استعمال۔ تو آپ تو یہ پہچان کے لیے ہم نے یہ بتا دیا کہ کون ضمیر کہاں پر استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ یاد کرنے کے لیے اس کو پورے گردان کے طور پر یاد کریں گے تو جلد وہ یاد ہو جائے گا، رٹا یاد ہو جائے گا زبانی۔ آپ کو اس طرح سے یاد کرنا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن۔ انا، نحن صرف 2 ہی یاد کریں گے تو ہو جائے گا، انا، نحن۔ تو اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔